آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جو کہنے کو تو شاید بہت زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو بہت سے لوگوں کی نظر میں، لیکن میرے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس موضوع میں جو لوگ جن کا میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں، دو اقساط میں، یہ پہلی قسط ہے اور دوسری قسط میں اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ یہ انفلوئنسرز کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دوسروں پر اپنے اثرات چھوڑیں، جو بات وہ کریں وہ بات مستند سمجھی جائے، جو مشورہ وہ دیں وہ مشورہ صائب ہو، جو گفتگو کریں وہ اعلیٰ درجے کی اور مستند گفتگو ہو۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے موٹیویشنل سپیکرز، یعنی وہ لوگ جو آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ کو مہمیز دیں، آپ کو ترغیب دیں کہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، بس آپ محنت کیجئے۔ جس طرح فلاں آدمی کروڑ پتی بن گیا، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ میں کیا کمی ہے؟ اس قسم کے کیچی فکریں۔ دراصل کسی زمانے میں یہی موٹیویشنل سپیکر جو تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی اور یہ مستند لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے، اپنے شعبوں میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا تھا، ان کو مستند جانا جاتا تھا، ان کی باتوں کو وزن دیا جاتا تھا، ویٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سوشل میڈیا نے جہاں اور بہت سے عذاب پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، وہاں یہ موٹیویشنل سپیکرز کا بھی ایک سیلاب پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح جیسے دعائیں دینے والے، حدیثیں پڑھنے والے، قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو سنانے والے، اس پر ترا یہ کہ اب مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر آدمی کو علامہ، فاضل العلماء اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ آدمی جس کی بات گھر میں نہیں سنی جاتی، وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے واز کرتا ہے۔ یہ بات تو آپ بڑی آسانی سے میرے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات شاید گھر میں نہیں سنی جاتی اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ کہنے کو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکر کی جو پہلی پہچان، پہلی ضرورت، پری ریکوزٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں کے درمیان اس کی سٹینڈنگ ایسی ہو کہ اس کی بات سنی جاتی ہو، اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہو۔ لیکن جب وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے اور دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ اخلاص کیا ہے، خلوص کسے کہتے ہیں، وعدہ وفائی کیا ہے،